الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم حاضرین، عیسائی سن یعنی عیسوی سن اور کیلنڈر کے مطابق آج اگست کی 15ویں تاریخ ہے. اسی تاریخ کو سن 1947 میں ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے سامراج اور استعمار سے آزاد ہوا. اس مناسبت سے آج پورے ملک میں حکومتی اور عوامی سطحوں پر قومی دن اور قومی تہوار کے طور پر منایا جا رہا ہے. شہدائے آزادی، مجاہدین آزادی کو یاد کیا جا رہا ہے، آزادی کی قدر و قیمت بتائی جا رہی ہے، اور آزادی ملنے کے بعد ملک میں ہندوستانیوں کا اقتدار اور آئین و قانون جو بنایا گیا اس پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک طرف آزادی، اس کی کشمکش، اس کی قربانی، اس میں دی جانے والی قربانیاں اور آزادی کے متوالوں کے مقاصد، ان کے خواب کو سامنے رکھیں، اور دوسری طرف موجودہ ملک کے حالات کو دیکھیں کہ ایک طرف ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگوں سے آزادی کے نام پر یا دوسرے اصولوں کے نام پر آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو اس میں سب سے بڑا حق ہے، کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، حق کے رائے دہی یعنی ووٹ دینے کا حق، جس کی بنیاد پر جمہوری حکومتوں کا بہت سارا معاملہ منحصر ہے، اور عام طور سے سمجھا اور کہا جاتا ہے اور جمہوری حکومت میں مانا جاتا ہے کہ یہ سب سے اہم اور بنیادی حق ہے. اس آزاد ہندوستان میں اس حق کو ایک بڑے ملک کے بڑے باشندوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آزادی کے تقریباً 80 سال ہو ہی رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، لیکن ملک کا بہت بڑا طبقہ حقوق سے محروم ہے. بہت ہی کم، ابھی کل آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ 10-15 لوگوں کے ہاتھوں میں ملک کی ٹوٹل پونجی کا بیشتر حصہ ہے، اور غربا کی تعداد یعنی اکثریت ہے 98%، 90%، اور اس میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو غریبی کی سطح سے نیچے ہے. ایسے بھی ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ، ماہانہ آمدنی 4000 اور اس کے آس پاس ہے. بہت بڑی تعداد، لاکھوں میں ایک وقت کا کھانا مشکل سے کھاتے ہیں. آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. اس جشن کے تحت ان لوگوں سے پوچھئے حالیہ دنوں میں جن کے گھروں پر بلڈوزر چلے، اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے، اگرچہ مسلمان اکثریت میں، غیر مسلم بھی ہے، غریب طبقات کے لوگ ہیں. پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دی گئی، دلی میں، یو پی میں، ایم پی میں، اس سے پہلے مہاراشٹر میں، مختلف مقامات پر. دولت مند اور حکومت کے لوگوں کو بہانے چاہیے، ان کی جوع الارض مٹتی ہی نہیں، اپنے بیوپار کے مقاصد کے لیے زمینوں پر نظر ہے، تو غریبوں کو گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے. پھر ایسے قانون بنائے گئے جس کا مقصد یہ ہے کہ مخصوص مذاہب اور اس کے ماننے والوں کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کی وقف کردہ زمینیں ہیں. وقف ہماری مسلمانوں کی اصطلاح ہے، اور مساجد اور مدارس کے لیے اوقاف ہوتے ہیں، اور بھی دوسری چیزوں کے لیے، دوسرے مقاصد کے لیے. دوسرے مذاہب جو ہیں، عیسائی ہیں، ہندو دھرم ہیں، ان کے یہاں بھی ان کی عبادت گاہوں کے نام پر بہت ساری پراپرٹیز ہیں. وقف کا جو قانون بنایا گیا، عام طور سے یہ کہا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ بہت ساری زمینوں کو حکومت ہتھیا لے ہوئے، مسلمانوں کا بھلا چاہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ہاں، اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت مسلمانوں کے تئیں اس کا رویہ، معاملہ کیا ہے. آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے.
کیا یہاں کے مسلمان، یہاں کے غریب، یہاں کے وہ جاتیاں جو پچھڑی جاتیاں کہلاتے ہیں، کیا ان کو آئین میں ضمانت دیے گئے حقوق حاصل ہو رہے ہیں؟ ملک میں سب لوگوں کو مساویانہ طور پر ایک شہری کی حیثیت سے حقوق حاصل ہیں؟ قانون کیا سب کے لیے یکساں طور پر کام کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے قانون شدت سے کام کرتا ہے اور ایک بڑے طبقے کے لیے قانون بے اثر سا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روز کی داستان ہے اور عام طور سے اس کا رونا رویا جا رہا ہے۔ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن ملک کی وہ سنستھائیں، ایجنسیاں، وہ ادارے جو لوگوں کے بھلے کے لیے اور قوانین کی حفاظت کے لیے، نظام کو جاری رکھنے کے لیے قائم کی گئی ہیں، ان کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے، سمجھا اور محسوس کیا جا رہا ہے، برتا جا رہا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہیں، آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں۔ عدالتوں پر سوالیہ نشان، الیکشن کمیشن پر سوالیہ نشان، ایجنسیز پر سوالیہ نشان۔ جو لوگ بم دھماکہ اور مختلف قسم کے مجرم ہیں، ان کے تعلق سے یہ واضح ہے، ابھی کورٹ میں ہم دیکھیں کہ مالیگاؤں کا بم دھماکے میں جو ملزمین تھے ان کو بری قرار دیا۔ بم دھماکہ ہوا، بے گناہ مرے، لیکن کس نے کیا معلوم ہی نہیں ہے۔ 17 سال، 18 سال، 19 سال کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا۔ ملک آزاد ہے، جشن منایا جا رہا ہے۔ اس جشن منانے میں ان حالات کا جو میں تھوڑا سا حوالہ دے رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آزادی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زبانی دعوے اور بیانات اور فخر کی بات رہ گئی ہے۔ حقیقت میں ملک کے باشندوں کو آزادی کی لذتیں اور اس کے حوالے سے جو حقوق اور جو چیزیں ملنی تھی، فراوانی ملنی تھی، وہ چیزیں، ان چیزوں سے ملک کے باشندے، ان کی اکثریت محروم ہے۔ لہذا یہ آزادی صرف کاغذ پر ہے، یہ آزادی صرف زبان کے دعووں میں ہے، اوراق پر ہے۔ عملی زندگی میں اس کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے، اور ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ جس میں خاص طور سے اقلیت اور مسلمان ہیں، یہ محرومی کا شکار ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے تو نفرت اتنی پھیلا دی گئی ہے کہ اب مسلمان عوام ہی نہیں، خواص بھی ڈر خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ اسلامی شاعر، اسلامی مقدسات، مدارس سب خطرے میں ہیں۔ قوانین کو بنا کر ڈھال کر مسلمانوں کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، مسلمان قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کے تعلق سے سوالیہ نشان، ذبیحے پر سوالیہ نشان، مساجد مدارس پر سوالیہ نشان، گھروں کے تعلق سے، شہریت کے تعلق سے، ہر معاملے میں سوالیہ نشان اور نفرت انتہائی اعلیٰ مقام تک پہنچا دی گئی۔ اب ایک طرف یہ موجودہ حال ہے اور جنگ آزادی کو دیکھا جائے تو میں عرض کروں گا کہ موجودہ حالات بھی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں یا ابھارتی ہیں کہ ہم جنگ آزادی کے پہلے کے حالات اور اس میں خاص طور سے مسلمان اور مسلمانوں میں کتاب و سنت کو ماننے والے ان لوگوں کا کردار کیا رہا ہے، اسے جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ جس وقت انگریزی حکومت کا بول بالا ہوا، شروع میں وہ تاجر اور بنیے کی حیثیت سے آئے، کلکتہ میں مقام بنایا، مرکز بنایا، بنگال پر پہلے قبضہ کیا، نواب سراج الدولہ ان کے پہلے شکار بنے، یہاں کے لوگوں کو بطور مخبر اور جاسوس کے استعمال کیا۔ نواب سراج الدولہ کے بعد بڑا روڑا تھے ٹیپو سلطان، 1819 میں 1799 میں ان کا کام تمام کیا گیا، اور وہ ایک تاریخ ہے۔ گاندھی جی ان کو آزادی کا ہیرو اور پہلا شہید کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں آج ایک طبقہ نفرت پھیلاتا ہے اور انہیں تاریخ سے مٹانے کے لیے کوشاں ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ موجودہ جو نیا نصاب تعلیم تیار کیا گیا، اس میں عہد مغلیہ کو صاف کر دیا گیا، ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، اور ان کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں، غلط بیانیاں لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں۔ اور حیرت اور خوشی کی بات یہ بھی ہے، امید کی بات، کہ غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سلسلے میں حقائق کو بیان کر رہا ہے، مظالم کو محسوس کر رہا ہے، بے اعتدالیوں کا اظہار کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے مسلمانوں سے بڑھ کر۔ تو بہرحال ٹیپو سلطان کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو تحریکیں شروع ہوئی ہمارے یہاں ہندوستان میں، عام طور سے تحریک آزادی کا آغاز 1857 سے مانا جاتا ہے، لیکن یہ خطبہ جمعہ اس موضوع یا اس کی تفصیلات کا متحمل نہیں ہے۔ میں صرف موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، موجودہ حالات کیا ہیں آزادی کے تناظر میں، اس کا تذکرہ کر کے آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، کیوں رہا ہے، اس کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس تناظر میں مولانا غلام رسول مہر، جن کی تین وائلوم کی کتاب ہے، سید احمد، یہ 2 حصوں میں ہے،
پھر اس کے بعد جماعت مجاہدین اور تیسرا حصہ سرگزشت مجاہدین. 20 سالہ محنت میں لکھا ہے انہوں نے. ان کی اور بھی کتابیں 1857 کے مجاہد اور دوسری, یہ سلسلہ 20 سال کی محنت میں سے لکھا. اس کے تیسرے حصے سرگزشت مجاہدین کے مقدمے کے آگے پیچھے کے 2 حصے صرف میں پڑھ رہا ہوں, بہت غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاق میں سید صاحب یعنی سید احمد صاحب اور ان کی جماعت, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتابوں میں لکھا, ہندوستان میں جہالت تھی, جاہلیت تھی, شرک و بدعت, خرافات اور ہندوانہ ثقافت کا گہرا اثر تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جو ہے گویا کتاب و سنت کی تعلیم کا تھوڑا آغاز ہوا, کھل کے نہیں ہوا لیکن کتابی شکل میں ہوا. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز, انہوں نے پہلا فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا کہ یہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ ہندوستان کے حالات کا اندازہ لگائیے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے ایسا سمجھا اور سمجھایا جاتا تھا. شاہ علی نے فارسی ترجمہ کیا, ان کے 2 بیٹوں نے اردو ترجمہ کیا. پھر شاہ عبدالعزیز کے مسند درس پر محمد اسحاق صاحب اور پھر ان کے بعد شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب بیٹھے جو 50 سال سے زیادہ 60 سال کے قریب ہندوستان میں درس حدیث دیتے ہیں. ان کے تلامذہ اور ان کے ارد گرد جو ہے مجاہدین کی جماعت اکٹھا ہوئی. شاہ عبدالعزیز نے محسوس کیا کہ مسلمان مظلوم ہیں, ہندوستان کے غیر مسلم بھی مظلوم ہیں, ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے, ان پر جبری ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور ان پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے. تو کچھ کرنا چاہیے, ایسی طاقت تیار کرنی چاہیے جو ان مظالم کا سدباب کرے. اس سلسلے میں انہوں نے بڑی محنت کے بعد سید احمد کا انتخاب کیا. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اور شاہ اسماعیل جو ان کے بھتیجے تھے, شاہ اسماعیل اور علمی اعتبار سے اگرچہ ان سے بہت اونچے تھے لیکن سید احمد کی بعض خوبیوں کی وجہ سے اور بعض مصلحتوں کے تحت انہوں نے امیر ان کو بنایا. ان کے گرد پورے ہندوستان سے لوگوں کو جمع کیا گیا اور پھر حالات کے تحت کئی اسباب سے یہ تقاضا ہوا کہ وہ اپنا مرکز سرحد کا علاقہ جو آج پاکستان میں جہاں انگریزوں کا دبدبہ نہیں تھا وہاں منتقل ہو جائے. اس علاقے میں جا کے مرکز بنایا. اس سے پہلے اور اس کے بعد کافی کچھ محنت کی کہ وہاں کس طرح مرکز بنایا جائے. اس سے پڑوس میں سکھوں کی ریاست تھی جو مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی تھی. جامع مسجد کو اور کئی مسجدوں کو استبل بنا رکھا تھا. رنجیت سنگھ کی حکومت مسلمانوں پر, ان کی عورتوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے تو ان سے بھی وہاں جانے کے بعد مرکز بنایا تو ان کے مظالم کی روک تھام کی بھی کوشش کی. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ شہیدین کی جو تحریک تھی وہ صرف سکھوں کے خلاف تھی. شروع میں سکھوں سے ان کے مقابلے ہوئے, کئی جنگیں ہوئی, یہ صحیح ہے, لیکن اس کا اصل مقابلہ انگریزوں سے تھا اور مقصد میں یہ شامل تھا کہ اسلامیت کو ہندوستان میں قائم کیا جائے اور ہندوستانیوں کو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ان کے حقوق واپس دلائے جائیں. اس کا ثبوت بہت سارا ہے. ڈاکٹر قیام الدین نے اپنی کتاب ہندوستان میں وہابی تحریک, میں اس کے بارے میں رک کے یہاں کہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو جو موبائل میں لگے رہتے ہیں اس کتاب کو اور ہو سکے تو اس سے متعلق 1-2 کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے, خاص طور سے طلبہ کو اور وہ اساتذہ جو پڑھاتے ہیں اور خاص طور سے عصری علوم کو پڑھانے والے اور اس میں تاریخ کے جو اساتذہ ہیں ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے, 1 مرتبہ نہیں, 2 یا 3 مرتبہ. اور اس کے ساتھ اگر ماہر صاحب کی اور دوسری کتابیں بھی مل جائے اور پڑھ لیں تو بہت زبردست کام ہوگا, بہت اہم. یہ تاریخ کا ایک گمشدہ باب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سید احمد صاحب کو یہ بنایا گیا, پھر اس کی مہم چلی اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو شروعات کی تھی یہ 100 سال سے زیادہ محیط ہے. بعد میں لوگ ان کے ساتھ جڑے. ابتدا میں انگریزوں کے سامنے آزادی کی اہمیت کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے والے یہی لوگ تھے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سید احمد صاحب نے بعض ہندو راجاؤں کو خط لکھا, وہ آن ریکارڈ موجود ہے, گورنمنٹ کے ریکارڈ میں بھی ملے گا. ڈاکٹر قیام الدین صاحب نے بھی اس کے حوالے اور بعض چیزوں کو, عبارتوں کو نقل کیا. ہندو راجاؤں کو کہا کہ غیر ملکی یعنی انگریزوں کو ہم ہندوستان سے جب بھگا دیں گے, شکست دے کر نکال دیں گے, تو جن کی جو حکومت ہے, جن کا جو حق ہے ان کو لوٹا دیں گے, ان کو بحال کر دیں گے, ہر حقدار کو اس کا حق دیں گے. بہرحال اس تناظر میں سید احمد صاحب نے یہ شروعات کی تھی. تو شیخ کہتے ہیں غلام رسول مہر کہ سید احمد صاحب اور ان کی جماعت کو جن ناسازگار حالات سے سابقہ پڑا ان کی تفصیل بڑی ہی دردناک اور الم انگیز ہے. جس طریقے سے وہ اس بنجر سے علاقے میں گئے, وہاں اسباب بہت کم تھے اور بہت سارے مسائل تھے, پہاڑی علاقہ تھا, نقل و حمل کا کے سلسلے میں بڑی دقت تھی, لوگوں کو فراہم کرنا, دولت اور وسائل کے کو اکٹھا کرنا, بڑے دشوار گزار معاملات تھے اور بڑے نشیب و فراز آئے اس بنیاد پر. ایسے حالات آئے کہ کبھی کبھی
लंबे वक्त तक फाका कशी इख्तियार करना पड़ती थी। एक जमाना था 1857 के दौर में मौलाना इनायत अली 10 दिन तक बगैर किसी खाने पीने के थे, पेशिश खूनी पेशिश होने लगी, 10 दिन तक। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी इनके जो कदम डगमगाए नहीं। ये मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं। तो बहरहाल ये दर्द अंगेज और अलमंगेज है। एक तरफ अब यहां महर साहब ने ये बताया कि मुसलमानों का ये जो किरदार है हम लोग जानते नहीं, शौक नहीं है, पढ़ते नहीं, और लोगों ने छुपाया, मुसलमानों के किरदार को हटाया। आज जिन मुसलमानों पर सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, कोशिश की जाती है कि इन्हें रोहिंग्या, बांग्लादेशी या मुल्क के मुखालिफ साबित किया जाए, आतंकवाद का इल्जाम थोपा जाए, जिनको यह कहा जाता है। हकीकत यह है कि इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क को आजादी दिलाने में मुसलमानों का सबसे ज्यादा किरदार है। ये बात आज हम अगर लोगों में बयान करें तो लोग हैरत करेंगे, दिफाई पोजीशन में आ जाएंगे, धीरे धीरे बोलेंगे या बोलने से डरेंगे, क्योंकि ये चीज दबा दी गई। तो अगली इबारत सुनिए महर साहब की। वो कहते हैं कि एक तरफ सिख और अंग्रेज थे जिनके सियासी मकासद का तकाजा ये हुआ कि इस हक्कानी जमात के असली कारनामे मंजर आम पर आने ना दें। आज भी देखिए जो कारनामे अंजाम देते हैं उसको लोग दबा देते हैं मुखालिफिन। तो सिख और अंग्रेजों ने दोनों ने किया कि इनके कारनामे मंजर आम पर ना आने दें, या उनके गिर्द पेश गलत बयानियों के सियाह और दबीज पर्दे इस पैमाने पर तान दें कि किसी को हकीकत तक पहुंचने का ख्याल ही ना आ सके। दूसरी तरफ ये एक अंग्रेज और जो हुक्मरान तबका था, दूसरी तरफ मकामी रऊसा और खवानीन थे, पठान, बिगड़े हुए अहले बिदत, जिनको अपने इलाके में जमींदारी और अपनी सरदारी खतरे में नजर आ रही थी। तो वो भी थे जिनकी इंफरादी गरजमंदियां और कामजुइयां इन पाक नफ्स मुजाहिदीन को ज्यादा से ज्यादा रुसवा करने में सरगर्म अमल रही। सबसे आखिर में मुद्दईयान शरीयत तरीकत का मुकद्दस गुरोह था जो मजहबी नुक्ते निगाह से इस जमात पर मुसलसल इताब व गजब की बिजलियां गिराता रहा। अब वो बिदती थे, उनकी बिदात का रद्द हो रहा था। इस तहरीक की बुनियाद थी, जो आगाज था, उसमें शिरकिया अकायद का रद्द करना, तौहीद को आम करना, इत्तिबाए सुन्नत को मुसलमानों में फैलाने की कोशिश करना, और खास तौर से वो रसूम जो गैर मजहब से ली गई थी उनका खात्मा, जैसे बेवाओं का निकाह नहीं होता था। इस सिलसिले में आप शाह इस्माइल और मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली की खिदमत को जरूर पढ़ें। और वो इसलिए कह रहा हूं कि आज मुसलमान जो महसूस करता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, डरे सहमे हैं बिला वजह, ये मुश्किल हालात हमारे अमाल का नतीजा है। इससे मत डरिए, अपनी बेअमली से डरिए, अपने गुनाहों से डरिए। तो उस दौर में भी लोग, जब शाह अब्दुल अजीज साहब ने सैयद अहमद को मुतय्यन किया और इकट्ठा लोग होने लगे, तो किसी के अंदर ये यारा नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ जबान पर कोई बात ला सके, कोई ताकत और कोई कोशिश सरगर्मी का अंजाम दे सके। तो हमारे लिए एक नमूना है, अहद अव्वल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की कुर्बानियों का नमूना इन मुसलमानों के सामने था। तो इन लोगों ने इब्तिदाअन दावत व तबलीग, इस्लाह रसूम और बदअकीदगियों, बिदतों के कलाकमा और खात्मे के लिए मेहनत की। और ये हमारी बुनियाद यही है। ये तो सियासी बातें आ गई, बाद में मिल गई, और इस पर कुछ लोगों ने कुछ लोग मजम्मत भी करते हैं। तो दीन की बुनियाद और दीन के काम की बुनियाद तो दावत व तबलीग है, इस्लाम की इशाअत है, और इस जमात का असल क़िवाम और असल बुनियाद यही था। और इसी वजह से इसको एक हैसियत से नाकाम लोग बोलते हैं नतीजे में, लेकिन दीनी एतबार से, समाजी एतबार से इसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसका असर है कि आज हम और आप मुसलमान हैं, कुरान हदीस का नाम ले रहे हैं। इसका असर है सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अली मियां नदवी, ये गैर अहले हदीस हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी तहरीरें पढ़िए कि इस तहरीक का असर क्या हुआ। मुसलमानों में इस्लाह हुई, शिर्क के खात्मा हुआ, बेवाओं की शादी और बहुत सारे हिंदुआना रसूम के साथ ताल्लुक से जो मुसलमानों में राइज था उसका खात्मा हुआ, और मदारिस और मसाजिद में कुरान और हदीस पढ़ाए जाने लगे। सैयद सुलेमान कहते हैं कि इस तहरीक अहले हदीस का नतीजा ये निकला कि मदारिस में काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं गूंजने लगी जो खामोश हो चुकी थी। दरसे निजामी जिसे कहा जाता था, मदरसे में बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा हदीस की ये किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी। फिर तहरीक अहले हदीस के नतीजे में पढ़ाई जाने लगी, तो यहां के मदारिस में हदीसों को बतौर दौरा सिर्फ पढ़ाया जाता था, समझाने बुझाने के लिए नहीं, कि तबरुक के लिए पढ़ लिया जाए। आज भी बहुत सारे मदारिस में, बहुत सारे स्कूलों, वहां दौरे के तौर पर पढ़ाया जाता है, तफसील से, जैसे दूसरी किताबों को, फिक़ही किताबों को पढ़ाया जाता है, हदीस को नहीं पढ़ाया जाता।
تو یہ اہل حدیث کی تحریک اور کوششوں کا نتیجہ تھا. سماجی طور سے, دینی طور سے زبردست اصلاح ہوئی. سیاسی طور سے سکھوں کا اور انگریزوں کا مقابلہ ہوا اور کئی جنگیں ہوئی, ایک دو نہیں ہوئی. شیخ کہتے ہیں کہ ان سب کو چھپانے کی کوشش کی گئی, لیکن انگریز اور روسا تھے, خوانین اور روسا تھے, حکمراں تھے, اور تیسری طرف مدعیان شریعت و طریقت تھے, صوفی جن کی اپنی دکانیں چل رہی تھی, علماء سو, پیری مریدی کی. ان کو لگا کہ یہ جو دعوت آ رہی ہے اس کی بنیاد پر ہماری دکان بند ہو جائے گی. تو اہل بدعت عام طور سے آج کے ماحول میں بھی یہ مناظر دیکھیے, کردار دیکھیے کہ اہل حق کا کردار کیا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ علماء حق میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ہماری جماعت اہل حدیث صحیح منہج کا کام کرتے ہیں, ان کی مخالف تو پوری کفر کی دنیا بھی ہے, سارے بدعتی بھی ہیں. امام حاکم نے یحییٰ بن سعید قطان کا قول نقل کیا کہ روئے زمین پر کوئی بھی بدعتی ہو وہ اہل حدیث سے ضرور اناد اور بغض اور نفرت کرے گا. تو وہ تو ہے ہی. آج ایک اور اضافہ ہے اس دور کے مقابلے میں کہ آج اپنے ہی اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کرنے والوں کو کام کرنے نہیں دیتے, تنقیدیں کرتے ہیں, ان کی 10 خوبیوں کو چھوڑ کر 2 غلطیاں پکڑ کر ان کو لوگوں میں بدنام کرتے ہیں, علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں, رکاوٹیں ڈالتے ہیں, حوصلے توڑتے ہیں. وہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. شہیدین کی تحریک میں بھی یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی. مسلمانوں میں جو اہل بدعت تھے وہ مخالفین تھے, اور آج دیکھیے اہل الحدیث کے دشمن روافظ بھی ہیں, تحریکی بھی ہیں, جدید دور کے خارجی بھی ہیں, باطنی اور صوفی بھی ہیں, اور قبر پرست بھی ہیں. جتنے بدعتی ہیں سب مخالفت ان کی ضرور کریں گے, کیونکہ ہر باطل کو حق سے, ہر بدعت کو سنت سے خطرہ, بدعتی کو سنت سے خطرہ ہے. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں مدعیان شریعت و طریقت کا مقدس گروہ تھا جو مذہبی نقطۂ نگاہ سے اس جماعت پر مسلسل عتاب و غضب کی بجلیاں گراتا رہا. ان میں سے بعض اصحاب نیک نیت بھی ہوں گے, کچھ اچھی نیت والے بھی ہوں گے, لیکن تاہم وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے اور ان کی دانش و بصیرت نے پے در پے ٹھوکریں کھائیں. اب یہ جو جنگ آزادی کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کی تفصیل اور تاریخ بیان نہیں کر رہا ہوں, اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئیں, بہت سارے واقعات کو الٹا توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا. اس کی تفصیل کے لیے کتاب اور لمبی تفصیل چاہیے. بعض کی تمام مخالفانہ سرگرمیوں میں بعض لوگ جو مخالفت کرتے رہے تو ان کی مخالفانہ سرگرمیوں میں اغیار کی تحریک و انگیخت کے شواہد یکسر آشکارا نظر آتے ہیں. مہر صاحب کا یہ جملہ بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. ہمارے آج کی زبان میں کہیں کہ ہمارے درمیان جو دوسروں کے ایجنٹ ہیں, یعنی غیر لوگ ہمارے بیچ کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. آج ہمارے درمیان دیکھیے جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جو لوگ منکرین حدیث ہیں, جو لوگ صحیح مسلک کی مخالفت کرتے ہیں, یہاں تک کہ جو تحریکی نظر آتے ہیں, شیعہ ان کے ایجنٹ. شیعوں کو تو ہمارے اسلاف نے کہا کہ یہ روافظ کے یہود کے کتے ہیں. اسلاف نے یہ جملہ استعمال کیا ہے, پوری تاریخ میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا, مسلمانوں کا سنیوں کی مخالفت کی. اہل حق اہل سنت سے وہ غیر مسلموں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی دیکھیے وہ نوجوان آج شرک بدعت سے متعلق ہمارے یہاں اتنی سوشل میڈیا پہ دیکھیے تو نوجوانوں کو اتنی فکر نہیں ہے. غیر ضروری مسائل, کسی عالم پر تنقید کرنا ہو, کسی کی کوئی غلطی مل جائے تو ہم کتنا اس کو ابھارتے ہیں, کتنا وقت دیتے ہیں, کتنی دلچسپی لیتے ہیں. کیا اتنا وقت اتنی دلچسپی ہم کسی شرک کو رد کرنے میں لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. تو میرے بھائی یاد رکھیے ہمارے اوپر جو پستی, انحطاط, گھروں پر بلڈوزر اور مختلف قسم کے جو عذاب نازل ہو رہے ہیں اس میں ہمارا یہ رویت شامل ہے, اس کی وجوہات میں. اس سے آپ جو ہے مانے یا نہ مانے یہ وجہ ہے ہمارے انحطاط و پستی کے اندر. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسروں کی تحریک اور انگیخت کا بھی اکثر شواہد ملتے ہیں. مطلب انگریزوں اور دوسرے لوگوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنا اور تحریک کو کمزور کرنا, اس کوشش کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک پیراگراف ہے, وقت کی قلت کی وجہ سے میں اسے چھوڑ کے اس کے آخری جملے کے ساتھ اگلی عبارت پڑھوں گا کہ غرض ہماری ملی غیرت اور اسلامی حمیت کی اس سے زیادہ پرتاثیر داستان اس سب سے زیادہ پرتاثیر داستان کے گم ہو جانے میں کوئی بھی کسر باقی نہ رہی. جو پیراگراف میں نے چھوڑا اس میں انہوں نے لکھا کہ بعض لوگوں نے جمع بھی کیا لیکن وہ بکھر گیا. ایک جملے میں کہا پورا پیراگراف ہے تو یہ گمشدہ ہو گئی. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں 2-3 پیراگراف کے بعد کہتے ہیں کہ عام تاثر یہ ہے کہ ہم نے
یعنی مسلمانوں نے حکم اور فرما روائی سے محرومی کے بعد اس سرزمین کی آزادی اور یہاں کی اسلامیت کی بحالی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں. برادران وطن، اب جو غیر مسلم ہیں، تاریخ لکھنے والے، بیان کرنے والے، اور جو نصاب تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے یہ جملہ سنیے کہ برادران وطن نے گزشتہ 10-20 سال میں، جس وقت مہر صاحب لکھ رہے ہیں 10-20 سال ہوا تھا، آج کتنے ہو گئے؟ آج اور زیادہ، یعنی 60-70 سال ہو گئے. گزشتہ 10-20 سالوں میں جو ہے جہاد آزادی کے متعلق جو کتابیں مرتب کی، ان میں عموماً غیر مسلم اکثریت ہی کی سرگرمیوں کو نمایاں کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے. اس میں کچھ صحیح ہے، کچھ میں مبالغہ ہے. اس وجہ سے یہ خیال تقویت پکڑ گیا کہ مسلمان ایک مرتبہ پستی میں گرے تو پھر اٹھ نہ سکے. حکمرانی کے ساتھ ہمت و غیرت کی متا بھی کھو بیٹھے. ہماری حکومت بھی گئی تو ہمارے اندر سے ہمت بھی چلی گئی، غیرت بھی چلی گئی. آج کے مسلمان جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے پستی میں مبتلا ہے، خوف میں مبتلا ہے، شکست خوردگی کا شکار ہیں، ڈر میں مبتلا ہے. تو یہ تاثر اس وقت تھا. آج ہوتے تو کیا کہتے کہ آج تو واقعی ایسا ہے. لیکن آخری پیراگراف جو حاصل ہے، میں نتیجے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اور اس سے پوری تاریخ کا ایک خاکہ آپ دماغ میں بٹھائیے. شیخ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اس وسیع ملک کی آزادی کے لیے جو سرفروشانہ کارنامے مسلمانوں نے انجام دیے، ان کی نظیر کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی. ہندوستان میں مسلمانوں نے جو کام کیا، اور مسلمانوں میں بھی بہت کھل کے واضح انداز میں اور دلیل کی بنیاد پر، تاریخ کے ریکارڈ کی بنیاد پر، کہ اس میں بھی کتاب و سنت کے ماننے والے، جن کو انگریزوں نے وہابی کا نام دیا، جو اہل حدیث تھے اور سید احمد شاہ اسماعیل کی فکر کے حاملین تھے، ان کا کردار سب سے بڑھ کر ہے. جیسے یہ غیر مسلم مسلمانوں کا کردار نہیں لکھتے. مسلمانوں میں وہ طبقات، میں نام لینا پسند اور اس وقت مناسب نہیں سمجھتا، وہ طبقات جن کے بزرگوں کا کردار نہیں ہے جنگ آزادی میں یا جہاد میں انگریزوں کے خلاف، وہ بھی آج موٹی موٹی کتابیں لکھ کے اپنے اسلاف کے کارنامے بتاتے ہیں، اور جو اصل قربانی پیش کرنے والے ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تفصیل کا مقام یہ نہیں ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ اس کی نظیر جو مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، سرفروشیاں کی، ان کی نظیر کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی. اور مسلمانوں کی قربانیوں، مہر صاحب کا یہ جملہ لکھ لینے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قربانیوں کے مقابلے میں دوسری قوموں کی قربانیاں سمندر میں چلوؤں سے زیادہ وقت نہیں رکھتی. یعنی مسلمانوں کی خدمات سمندر ہے، تو اس کے مقابلے میں دوسرے جن لوگوں نے بھی دیا وہ چلو کے مقابلے میں ہے. ہندوستان کے یہ بہت، آج ہم کسی کو سامنے بولیں، خاص طور سے غیر مسلموں میں، تو کوئی اس کو مانے گا نہیں، شاید ہنسیں گے، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں آئے گا. اب یہ تاریخ کا باب لوگوں نے بلا دیا، فراموش کر دیا. جبکہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا بیان، جب وہ عظیم آباد پٹنہ گئے تھے، جو آج نام بدل گیا، اس وقت عظیم آباد تھا، اور وہاں کے ایک صادق پور کا علاقہ، تو علماء صادق پور اور عظیم آباد کے یہ مولانا ولایت علی، عنایت علی اور ان کا پورا خاندان، احمد اللہ صاحب، یحییٰ علی، اور ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ تحریک آزادی میں ہندوستان کے جتنے بھی مجاہدین آزادی ہیں، ان کی خدمات اور قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور صرف علماء صادق پور کی قربانیاں ایک دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، تو ان علماء کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ علماء اہل حدیث تھے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو جو لوگ تذکرہ کرتے ہیں وہ اپنا بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے. اور یہ علماء صادق پور، یہاں اس میں ایک تحریکی فرائضی تحریک بھی تھی، ایک 1802 میں جو بنگال میں چلی، بار اسٹیٹ، اور اس میں کئی جنگیں، کئی مقابلہ ہوا انگریزوں سے. مولانا شریعت اللہ، حاجی شریعت اللہ نے اس کی بنیاد ڈالی. وہ بھی عرب گئے تھے، 18 سال کی عمر میں 20 سال رہ کے آئے تھے، قرآن حدیث کی تعلیمات لے کے اس کی تبلیغ شروع کی. ان کے بیٹے مولوی محمد مسلم، جن کو تیتو میاں کہا جاتا ہے، انہوں نے پھر اس تحریک کو منظم کیا. پھر جو ٹیکس لگان اور مختلف قسم کی زیادتیاں ہو رہی تھی، اس کے خلاف آواز اٹھائی، وہاں کے کسانوں نے ساتھ دیا. پھر اس کے بعد تیتو میاں کے بعد وہ میر علی شاد جو تھے، اور پھر ان کے بعد نثار علی، ان لوگوں نے مقابلہ کیا، اور یہ لوگ بعد میں تحریک شہیدین سید احمد کے گروہ سے مل گئے. اور مولانا ولایت علی، عنایت علی کے نثار صاحب مرید ہو گئے، انہیں ان کا تعلق ہو گیا، اور وہ بنگال میں اس کا جو ہے بڑی محنت کی.
آج آپ کو بہار اور بنگال میں بڑی تعداد مسلمانوں میں قرآن و حدیث کو ماننے والے اس مسلک کے لوگ ملیں گے. اسی تحریک کا نتیجہ ہے. بس سب سے بڑی تعداد وہیں ملے گی, جھارکھنڈ, بہار اور بنگال اور یو پی کے کچھ علاقے. تو بہرحال میں جو کہہ رہا تھا مولانا, یہ ان کا جو جملہ ہے سمندر اور چلو والی مثال, اس میں ایک اور بھی ہے کہ جب 1857 کے بعد ولیم ہنٹر نے انگریزی حکومت کے کہنے پر جو رپورٹ تیار کی اور کتاب لکھی بعد میں, وہ آور انڈین مسلمس, اس کو پڑھیے, انگریزی حکومت کے جو ہے وہ ریکارڈ کو دیکھیے, تو وہاں وہابی تحریک کا تذکرہ ملے گا. آور انڈین مسلم میں اگرچہ ہنٹر نے وہابی اور مسلمانوں کے خلاف لکھا, لیکن بہت سارے ان کے کارناموں اور خدمات کا اعتراف اور ذکر بھی کیا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ وہابی باغی ہیں, اور انگریزی حکومت کو اگر کسی سے خطرہ ہے مسلمانوں ہندوستان میں تو وہ وہابی ہیں. اس کے اس بیان کے تحت 1857 کے بعد وہابیوں کو, جن کی پہچان کی جانے لگی کہ یہ آمین بالجہر کرتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہماری اصلی پہچان نہیں ہے, دکھانے دینے میں ہے, شافعی بھی کرتے ہیں یہ ہندوستان کے, لیکن یہ اگر کسی مسجد میں کوئی آمین کہتا, مخبرین خبر دیتے, گرفتار ہو جاتا. اس کی اس رپورٹ کے بعد 1857 میں جو عام بغاوت ہوئی تھی, اس کے بعد جو وہابیوں, یعنی وہابی تو اہل حدیثوں نے کہا, اہل حدیثوں پر جو مصیبتوں اور مظالم کے پہاڑ ٹوٹے, اتنے سنگین اور اتنے شدید ہیں کہ آپ پڑھیے, احتشام صاحب نے کتاب لکھی تھی انگریزی, تصویر کا دوسرا رخ, اس کا ترجمہ ہے. اس میں بیان کیا کہ یورپ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جب وہ رپورٹ پڑھی گئی تو بعض ممبران پارلیمنٹ کو سن نہیں گیا, باہر نکل گئے روتے ہوئے, ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا کہ وہابیوں کو کیسی کیسی سزا دی گئی, ہاتھیوں سے کچلایا گیا, توپ کے دہانے پہ باندھ کر جو ہے بم سے مار دیا گیا, کالے پانی بھیجا گیا. ایک مرتبہ چلے گئے تو دوبارہ نہیں, ایک دو لوگ صرف واپس آئے, مولانا جعفر تھانی سری جیسے لوگ, ایک دو لوگ وہاں بیمار رہتے, وہیں مر جاتے, کھانے کے لیے ڈھنگ کا کھانا نہیں دیا جاتا, قید و بند میں رکھا جاتا. مولانا یحییٰ علی وغیرہ کو امبالہ کے کیس کے بعد جو ہے وہ ایک تذکرہ ہے, تاریخ میں بیان نہیں کر رہا ہوں, جب بند کیا گیا, گرفتار کیا گیا, تو 4x4 کے کمرے میں رکھا گیا, 24 گھنٹے میں ایک بار کنکری ملا ہوا چاول دیا جاتا. وہ کہتے کہ نماز کے لیے تو موقع دو پڑھنے کے لیے, کہا بس اسی میں پڑھیے, اسی میں ایک برتن دے دیا, اسی میں پیشاب پاخانہ کیجیے, پڑھیے. ان کو پڑھیں گے تو رو دیں گے. چوکیدار جب ان کو سزا دی گئی تو وہاں کا جو جیلر تھا وہ روتا تھا, غیر مسلم روتے تھے کہ اتنا اچھا آدمی ہم نے دیکھا نہیں ہے. ان کی پھانسی کی سزا ہوئی, خوش ہوئے. جج نے پوچھا یہ خوش کیوں ہے, کہا کہ یہ شہادت ہے ہمارے لیے, کہا پھانسی کی سزا کینسل, کالا پانی بھیجا جائے, داڑھی کاٹ دی گئی. اور پھر تفصیلات ہیں, میں اس میں نہیں جاتا. یہ تو ایک دو بیان ہے. ڈاکٹر تارا چند کا یہ اعتراف عام طور سے اہل حدیث علماء نقل کرتے ہیں, دوسروں کو میں نے سنا نہیں. وہ کہتے ہیں, ڈاکٹر تارا چند غیر مسلم کہتا ہے کہ 1857 کے بعد جو مظالم ڈھائے گئے, ہندوستان کے 5 لاکھ وہابیوں کو, 5 لاکھ وہابیوں کو قتل کیا گیا, کالا پانی بھیجا گیا وہ الگ, جائیدادیں قرق کی گئی, ضبط کی گئی وہ الگ, مدرسوں پر بلڈوزر چلائے گئے وہ الگ. صرف بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیثوں کو مارا گیا, جس میں بڑی تعداد بنگال اور دوسرے مقامات پر کہتے ہیں لگ بھگ 1 لاکھ علماء تھے. اب علماء اتنی بڑی تعداد میں کم ہوں گے تو کام بھی متاثر ہوگا. لوگ الزام لگاتے ہیں اہل حدیثوں پہ بعد میں کہ یہ کام نہیں کرتے, تنظیم نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہمارے مدارس توڑ دیے گئے, ہمارے علماء کو قتل کر دیا گیا بڑے پیمانے پر. 1857 میں بھی, 1947 میں بھی جماعت اہل حدیث پر ہی سب سے بڑی ضرب پڑی, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. تو 5 لاکھ مسلمان, یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ مولانا مہر کی بات, تفصیل میں ہم نہیں جا سکے. انہوں نے انگریزوں سے کم 8 بڑی جنگیں لڑی ہیں, کہیں شکست کھائی, کہیں انگریزوں کو نہ کے چنو چبوا دیے. 8 سے زیادہ ہے, سکھوں سے غالباً 8 ہے, چھوٹی یا بڑی ملا کر جنگیں لڑی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکھوں کے خلاف صرف سر سید احمد خان نے لکھا کہ انگریزوں کے خلاف تھی ہی نہیں, بالکل غلط بات ہے, تحقیق کے خلاف ہے. میں نے کہا مولانا ڈاکٹر قیام الدین کی کتاب پڑھیے, مہر صاحب کی پڑھیے, تذکرہ صادقہ, کالا پانی اور دوسری کتابیں پڑھیے. اب تو بہت کچھ مواد آ چکا ہے, لیکن ہم کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ایک عالم عرق ریزی سے مواد اکٹھا کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, جمع کرتا ہے, لکھتا ہے, اور ہمارے لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے. موبائل سے اور گپ شپ سے فرصت ملے, دوسروں پر تنقید سے فرصت ملے تو قوم ملت کے بارے میں سوچے, اپنی تاریخ جانے اور تاریخ جان کے آگے کے لیے قدم بڑھائیں. تو شیخ کی بات کو میں پورا کر دوں, ان کا ایک جملہ رہ گیا. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اسے کیا کیا جائے کہ اسلامی قربانیوں کی سرگزشت معرض ترتیب میں ہی میں نہ آ سکی, اور جہاد آزادی وطن کا یہ پورا باب گم ہو کر رہ گیا.
हिंदुस्तान में आज 1857 से इसका आगाज माना जाता है, और उसमें कहते हैं कि कुछ मुसलमान भी थे। 1857 के बाद ये शोला भड़का, उसमें भी मुजाहिदीन का बहुत बड़ा दखल था। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की जो रेजिमेंटें थी, यहाँ अंग्रेजों की जो रेजिमेंट, यहाँ के मकामी लोगों को फौजी बनाया गया था, उनके अंदर घुसकर मुजाहिदीन ने काम किया। और उस वक्त किया, जंग अम्बेला वगैरह की तफसील पढ़िए, आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 200 लोग अंग्रेजों की जंग से, अंग्रेजों से इस तरह लड़े कि उस इलाके के पठानों के भी पित्ता पानी हो गए। उस वक्त ये अहले हदीस और मुसलमान अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जब हिंदुस्तान के दीगर बहुत सारे लोगों को आजादी का शऊर भी नहीं था। शोरिश काश्मीरी का ये शेर जो शेख सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने नकल किया, और मैं और कई उलमा इसको सुनाते रहते हैं, मैं फिर से दोहराऊं। उन्होंने लिखा कि हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दारो रसन कायम थे, खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी, बेगुनाहों का लहू आम था बाजारों में, खून अहरार में डूबी हुई शमशीरें थी, अज उफुक ताबा उफुक खौफ का सन्नाटा था, रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें थी। इन अशार में शहीदैन की तहरीक के जियालों, बहादुरों, कुर्बानियां पेश करने वालों का एक खाका पेश किया गया है। यहां बताया जा रहा है कि कितनी बेसरो सामानी थी मुजाहिदीन के लिए, लेकिन फिर भी डटे रहे, दीन की भी खिदमत की और मुल्क के लिए आजादी के लिए भी कोशिश की, और इस सिलसिले की हर कुर्बानी दी। मर्द तो मर्द, खवातीन का भी एक बाप बांधा जा सकता है कि औरतों ने अपने बेटों को भेजा, जरूरत पड़ी तो जेवरात न भेज दिए, खुफिया तौर से जारो माल की तरसील का इतना जबरदस्त निजाम था कि आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अंग्रेज जासूस पकड़ नहीं पाते थे अक्सर बेशतर तरीके पे, किस तरह लोगों को वहां फराहम किया जाता था, किस तरह दावत व तबलीग की जाती थी, कहां कहां तक ये घुसे हुए थे, उसकी तफसील पढ़ना चाहिए। और इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारी अपनी तारीख जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी हकीकत का एहसास होता है, हमें हौसला मिलता है। मौजूदा मायूसी के हालात जो गालिब हो रहे हैं, इसमें हमें जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का किरदार और तारीख, सीरत और सहाबा का किरदार पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है, वो तो दीन का हिस्सा है। हिंदुस्तानी माहौल में हमें तहरीक शहीदैन का बाब भी ये पढ़ना चाहिए, जिसे गुम किया गया है, जिसको गर्द गुबार में छुपाने की कोशिश की गई है। हकीकी तारीख जो सही सच्ची दास्तान बयान करते हैं, अगर हम और आप पढ़ेंगे तो यह हौसला मिलेगा कि मौजूदा हालात में भी या किसी भी हालात में मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको और हमको इकट्ठा होकर तरबियत करनी चाहिए अपने नौजवान नई नस्ल का, अपने असलाफ और अपनी तारीख से जुड़ना चाहिए, हौसला जमाना चाहिए, हमारे दीन की बुनियाद तौहीद पर रखनी चाहिए। इत्तिबाए सुन्नत और तौहीद, ये जब तक आप नहीं सिखाएंगे तो कोई भी मेहनत, कोई भी कोशिश बेकार होगी। आज बहुत सारे लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, दीनी जमातें, रात के दर्स में बात थोड़ी सी तफसील से आई थी, ये दीनी जमातें बहुत सी काम कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं उनके यहाँ बड़े, लेकिन उनका तरीक़ा अमल जो है वो सलफ के मनहज पर, कुरान और हदीस के तरीक़ पर पूरा नहीं है, इसलिए नताइज नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, तो वो 72 जो गलत तरीके पे चल रहे हैं वो जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं, अगरचे वहां कुछ खूबियां नजर आती हो। ये एक नंगी हकीकत है। अगर हम और आप डरे सहमे हैं, इस डर और खौफ से निकलना है, अल्लाह की मदद और रहमत का मुस्तहिक बनना है, तो हमें इन हकायक को जानना जरूरी है, अपनी तारीख को जानना जरूरी है, अपनी सफों में, अपने घरों में, अपने माहौल में इस्लामी और दीनी बुनियाद पर तरबियत करना जरूरी है। और उस तरबियत में बुनियाद अकीदे की इस्लाह, रसूम की इस्लाह। हमारे यहां जो गुनाहों की बाढ़ आई हुई है, हमारा समाज सड़ा हुआ समाज बनता जा रहा है। कौन सा गुनाह और बुराई है? हरामखोरी, बदकारी, सूदखोरी, झूठ, गीबत, निफाक, जिना, कौन सी बुराई आज हमारे यहां आम नहीं हो रही है? अभी हम लोग कल, ये आखिरी बात कहूं, चंद रोज पहले एक बुजुर्ग के यहां दावत खाने गए तो बात निकली मुसलमानों के मौजूदा हालात की, तो वो सवाल करने लगे कि मौलाना साहब आप ये बोलिए, उनका जो जुमला था, ये बताइए कि इतना सब कुछ हो रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, गिरफ्तारियां, क्या क्या हो रहा है, वोट का हक छीना जा रहा है, सारी परेशानियां हैं। और ये बात उलमाए कराम और आप हजरात और हम बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमानों की मुसीबत की बुनियाद अल्लाह से बेताल्लुकी है, दीन से दूरी है, गुनाह है, बुराइयां हैं। तो वो मुझसे सवाल करने लगे कि बताइए कि ये सब कहने, देखने और हालात के बावजूद
بتائیے کہ کچھ مسلمان ایسے آپ کی نظر میں آئے, 1 2 4 5, جو سود کھاتے تھے سدھر گئے, اب توبہ کر لی, جو پہلے برا کام کرتے تھے, کسی کا حق مار کے رکھا ہے, بھائی بہن کا وراثت میں حق میں, اس کو دے دیا ہو, صاف کر دیا ہو, میرے نام پہ سب ہے, بھائیوں کو بولتا ہوں ہاں ہاں ملے گا, بعد میں ان کو محروم کیا جاتا ہے, وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں. باپ مر گیا ہے, اس کے بعد اس کے حصے کی ترکے کی تقسیم نہیں ہوئی ہے, 2 نسل 3 نسل گزر گئی, جھگڑا ہی چل رہا ہے. ہمارے شہر میں آپ دیکھ لیجئے, کوئی محلہ کوئی گلی خالی نہیں ملے گی جہاں اس طرح کے مسائل نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ورثہ میں, حصے داروں میں کوئی 1 2 ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ حصوں پر راضی ہی نہیں ہیں. میرا اتنا حصہ بنتا ہے تو میں اس پر خوش نہیں ہوں, مجھ کو اس سے زیادہ چاہیے. اپنی بہن کے حصے میں سے میں مارنا چاہتا ہوں, اپنے بھائی کے حق کو اپنے حق میں شامل کرنا چاہتا ہوں. تو ایسے بہت سے معاملات ہیں. نشے کی لت ہمارے یہاں پہلے نہیں تھی, اب بڑھ رہی ہے. سود خوری, اس کو نہ صرف یہ کہ اختیار کرتے ہیں, ایک طبقہ تو ایسا ہے جو حرام کو حلال بنانے کے چکر میں رہتا ہے, فتوی لاتا ہے کہ نہیں نہیں ہندوستان میں جائز ہے. اور یہی نہیں, بہت ساری دوسری چیزیں. سیاسی معاملے میں جائیے تو ہمارے ہاں سیاست کا پورا گورکھ دھندا حرام کے پیسوں پر چل رہا ہے. جو لوگ ملوث ہوتے ہیں جانتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں ان سب چیزوں پر کوئی نکیر نہیں ہے. حرام خور کی دعوت میں ہم جاتے ہیں, ان کے رشتہ آئے یا ہمارے یہاں رشتہ آئے, ہم شادی بیاہ کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم حرام کو حرام کہنے نہیں کہتے, برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, بدعت کو بدعت نہیں کہہ رہے ہیں. کسی کوئی اگر بدعت اور شرک کا رد کرے تو مولانا بہت برا لگتا ہے, بلکہ دین کی بات اب ہمارے مزاج اور دلچسپی سے ہٹ کے ہے. یہ جو ابھی تحریک شہیدان کا ذکر ڈاکٹر قیام الدین نے ایک جگہ بیان کیا کہ یہ اصل تو دینی تحریک تھی, سماجی اصلاح کی جائے دین کی بنیاد پہ, بعد میں اس میں سیاست گھسی اور سیاست کا غلبہ ہونے لگا. تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ سیاست میں, کیونکہ دینی بات کرتے تو عوام کو دلچسپی نہیں رہتی, سیاسی بات کرتے ہیں تو دلچسپی رہتی ہے. کیا آج ہمارا مزاج بھی یہی نہیں بن گیا؟ یہ ہماری تربیت کی کمی ہے. بات تھوڑی سی پھیل گئی اور منتشر, نتیجہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے لے کے اجتماعی حیثیت تک, کسی بھی مرحلے تک, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سنورے, عزت ملے, کامیابی ملے, غلبہ ملے, ہمارے گھر پر بلڈوزر نہ چلے, ہمارے بچے محفوظ رہیں, ہاں, تو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سب سے محفوظ قلعہ جو ہے وہ دینی تعلیم و تربیت کا ہے. اور یہ کتنا کمزور قلعہ بن چکا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک بدعتی صحابہ کرام کو برا بھلا بولتا ہے اور ہمارے نوجوان اس کو سنتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, علماء سے بحث کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں اس کا جو بدعتی ہے, اس کا ساتھ دیتے ہیں. سلمان حسینی سنیوں میں ہے, اس کو سنی مانا جا رہا ہے, دیوبندی لوگ اس کو عالم مانتے ہیں, اس کا مدرسہ چل رہا ہے. میرے حساب سے جب اس نے امیر معاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہا, حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی, تو اسے اہل سنت سے نہ صرف نکال دینا چاہیے, سنیوں میں رہنے دینا نہیں چاہیے, اس کے مدرسے میں ایک سنی بچے کو داخلہ نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ غیرت کہاں رہی ہمارے اندر؟ جب صحابہ کے لیے ہماری غیرت نہیں بچی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی معاملہ پامال ہو, ہماری پیشانی پر بل نہیں ہوگا. ہاں, ہمارے گھر پر مصیبت آئے گی, ہمارا بچہ بیمار ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں, اور یہ پریشان ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر دین اور دینی غیرت بیدار نہ ہو. یہ غیرت ہی ہمیں فتنوں سے بچاتی ہے, ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچاتی ہے. یہ غیرت ہی ہمیں دین کے لیے قربانی دینے پر ابھارتی ہے. اس غیرت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی تاریخ سے, اپنے دین سے جڑنا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دوں. والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, انہیں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارے راستے میں, نام کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے لیے. جو ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, مشقتیں آئے گی. اب یہ مشقتیں اللہ کے نام کر دیجئے, پریشان تو ہم ویسے بھی ہیں, دین کے لیے جینا مرنا سیکھ لینا. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرے گا, لنہدینہم سبلنا, تو ہم انہیں اپنے راستوں کی ضرور بضرور, ڈبل تاکید ہے, ضرور رہنمائی کریں گے, ہدایت دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے یہ. اور اللہ یقیناً, اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب آپ احسان کرنے ہوں گے, اللہ کے ساتھ احسان, عبادت ایسی کریں کہ جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور بندوں کے ساتھ احسان. تو جو محسنین ہیں, نیک ہیں, اچھا سلوک کرنے والے ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو محسن بنے,
اور اگر محسن نہیں بنتے تو مطلب اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اور اللہ ساتھ نہیں ہوگا تو ہمیں حکومت ہی نہیں معمولی طاقتوں سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تحفظ عطا فرمائے، اپنی نصرت اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ذو القرب۔